लेकिन डिलिमिटेशन मैंने जो अभी सुना है वो तो सरसरी सुना, कोई पेपर नहीं पढ़ा, कोई टेलीविज़न मैंने देखा ही नहीं पिछले हफ्ते से जब से मैं टूर कर रहा हूँ। तो कैसे बना होगा कि अभी तो खाली नंबर है, क्योंकि स्टेट इसके दो पहलू होते हैं, एक तो आबादी और दूसरा एरिया, दो ही पैमाने होते हैं। आबादी जहाँ होती है उसकी वजह से वहाँ बढ़ाई जाती है, और दूसरा एरिया अगर बड़ा हो तो वो बड़ा। अब इन्होंने कौन सा क्राइटेरिया लिया है, एरिया लिया है या पॉपुलेशन लिया है, तो और उसके बाद असली बात तो है ही नहीं, अभी तो सीटों का बंटवारा ही बाद में तोड़ जोड़ किसको किया है। जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाने की मैं बता सकता हूँ, ये तो कह सकता हूँ कि भाई डोडा बहुत बड़ा है एरिया, तो चलो एरिया के हिसाब से किया। किश्तवाड़ बहुत एरिया है, ठीक किया। कठवा बहुत बड़ा एरिया है, ठीक किया। लेकिन सामा मेरी समझ में नहीं आता, सामा तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ कैसे बढ़ गया। उधमपुर में बढ़ना चाहे था, अच्छी बात है। उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ या अपना किश्तवाड़ और कठवा भी, कठवा बहुत बड़ा तो, लेकिन सामा बहुत छोटा है। उसके पहले मैंने सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट सामा है मैंने ही दी थी, लेकिन वहाँ 2 सीटें पहले ही काफ़ी थी। अब 3 सीट का मेरे क्राइटेरिया नहीं, इसलिए जब तक ये मालूम नहीं होगा कि क्राइटेरिया क्या चुना है। जहाँ आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छा काम करती है, मिलिटेंसी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और वहाँ जब वो सिविल एरियाज़ में जाते हैं, चाहे वो कश्मीर में हों या किसी भी जगह हों, जनाब वैली में हो या और जगह हों, वहाँ बहुत एहतियात करनी चाहिए। वहाँ एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि एहतियात जब नहीं होती है तो जितना भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छा काम करती हैं, तो 1 या 2 जब सिविलियन किलिंग होती है एहतियात न करने की वजह से, तो पूरा जो क्रेडिट होता है वो डिस्क्रेडिट में बदलता है। इसलिए कई बार हम कह चुके हैं कि जो सरकार है उनको बताना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, पॉपुलेशन में जब तक उनको 100% गारंटी नहीं है कि मिलिटेंट नहीं है, तो तब तक मारने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने चिनाब से लेकर पीर पंचाल तक जो 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ, वो रियासत जम्मू कश्मीर के हर बाशऊर फर्द के लिए एक सानिया से कम नहीं हुआ है। आज की तारीख में जो डिलिमिटेशन हुई है, जिस तरीके से इसको पेश किया गया है, इसका जो ड्राफ्ट आया है, वो अफसोसनाक है, क्योंकि ना इसमें कोई लॉजिक है ना एथिक्स है। एक आधार जो पूरे दुनिया में राइज है, पर्टिकुलरली मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करूँगा, पॉपुलेशन के आधार पे लिमिटेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती हैं और बनती रही है। आज ऑल ऑफ ए सडन पॉपुलेशन के मेयार को, पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है उसको इग्नोर किया गया है। कश्मीर के लिए 1,46,000 वोटों पे कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया गया है, और यही हमारे दूसरे हिस्से को, हमारे लोगों के, जो हमारी रियासत के दूसरे हिस्से में 1,25,000 पे कॉन्स्टिट्यूंसी मुकर्रर करने का प्रोग्राम बनाया गया है। इट इज़ शेयर इनजस्टिस, एक कानूनी खिलवाड़ है, एक सेंटिमेंटल दचक्का है। हमारे प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन साहब ने जो रिएक्शन दी है, आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंटली एनफ, and to discuss this again and again is to provide dignity and legitimacy to this। जो एक जोक है, एक मजाक है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, पर्टिकुलरली कश्मीर के लोगों के साथ एक मजाक किया गया है, सियासी तौर दबाने की, सियासी तौर पसमानदा करने की, सियासी तौर यतीम करने की एक कोशिश है, जो डिलिमिटेशन कमीशन से कभी किसी सूरत में हमारी तवक्का नहीं थी। आई वॉज ए पार्ट ऑफ द डेलीगेशन जब हम उनसे मिले थे यहाँ पे पिछले साल में, इसी साल में, तो एक तवक्का बनी थी कि पॉपुलेशन आधार होगी, जो आईनी और कानूनी ज़रूरत की है, रिक्वायरमेंट है, एंड दे हैड एश्योर्ड अस दैट दे विल डू द जस्टिस। लेकिन जो सामने ड्राफ्ट आया है वो इंतहाई नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल कबूल है। एनी स्कूल ऑफ थॉट, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, सिविल सोसाइटी, किसी भी तबके को ये आधार मंजूर नहीं है। Who denies unity? Who can afford to deny unity? लेकिन आज
ایک سیاستدان ایک باشعور لوگ ہیں آج. یہ 1947 نہیں ہے, یہ 75 نہیں ہے, یہ 96 بھی نہیں ہے. یہ 2021 کے آخری ایام ہیں. 2022 آنے والا ہے 2-4 دنوں کے اندر. آج لوگ سیاسی موشگافیوں کو سمجھتے ہیں. آپ اس بات کو سمجھ لیجئے, 31 دسمبر از دا لاسٹ ڈیٹ, 31 دسمبر ٹو سبمٹ یور اوپینین. اور آپ اپنی ریزنٹمنٹ 1 جنوری کو کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے لوگ بیوقوف ہیں, نادان ہیں؟ اگر آپ کو ریزنٹمنٹ شو کرنی ہے, اٹ ہیز اے لمیٹڈ ٹائم, یو ہیو ٹو ڈو اٹ بیفور 31 دسمبر. آپ ریزنٹمنٹ کا اعلان کرتے ہیں آفٹر لیپسنگ دیٹ ٹائم, کہ آپ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بھی ہے, آگے دوڑنے والوں کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں. یہ کشمیری میں ایک کہاوت ہے, چالن والن سۭتۍ دورن والن سۭتۍ. یہ وہی طریقہ کار ہے. آپ ریاست جموں کشمیر کے جذبات کو سمجھ لیجئے. اگر اس میں متحدہ طور ریزنٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے عملی اقدامات کر لیجئے. پولیٹیکل ہیجمنی کو چھوڑ دیجئے, قوم آپ کا ساتھ دے گی. آپ پولیٹیکل ہیجمنی اور ٹرکس کریں گے, سازشیں کریں گے, چالاکیاں کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم ان کے ساتھ بھی رہے, مظلوموں کے ساتھ بھی رہے اور ظالموں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. یہ تو نہیں چلے گا. دس ول ناٹ گو. آج یہاں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہاں کا نوجوان ہر بات کو سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ مارنے والوں کے ساتھ بھی کھڑے رہنا چاہتے ہیں اور مرنے والوں کے نوحہ بھی کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ مرثیہ بھی کرنا چاہتے ہیں. میں کسی تنظیم کے ساتھ ابیوسو پالیٹکس میں یقین نہیں رکھتا. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. لیکن یہ بھی میں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے, ناٹ اونلی ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, ایز اے ریسپانسبل سٹیزن, یہاں کے سیاست دانوں کے ایک ایک عمل پر یہاں کے لوگوں کی نظر ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے سجاد صاحب کی ریئیکشن دیکھی. اٹ واز فرام دا ہارٹ. چاہے الفاظ تیز رہے ہوں, سخت رہے ہوں, آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں. کیوں تیز رہے؟ کیونکہ اس کا دل رویا. Others are not giving statements by heart. اب مصلحتوں کے بیانات ایک ہوتے ہیں. آپ سجاد صاحب کے بیان کو بغور دیکھ لیجئے, آپ کو لگے گا کہ کشمیر کے دل پہ چوٹ لگی ہے اور وہ اس کی ریئیکشن وہی ہے. اب سیاسی موشگافیوں کو چھوڑ دیجئے. کوئی بھی تنظیم ہو, اتحاد کے خلاف کوئی نہیں ہے. We all should stand unitedly. We all should talk about the people of Kashmir, particularly کشمیر کے لوگوں کے بارے میں, جموں کشمیر کے لوگوں کے بارے میں متحدہ بات کرنے کے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن آپ یہ بات بھول جائیے کہ آپ کشمیر کے لوگ سیاسی چالاکیاں نہیں سمجھتے ہیں. They all understand. بالکل اس اتحاد کے حق میں ہیں, بٹ لوگوں کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ who is saying that. جو آپ نے کل دیکھا کہ بڑے a lot of people have started shedding crocodile tears. یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں اس بات کو. ہمیں اپنے لوگوں کو اس چیز سے بھی باور کرانا ہے. جو لوگ پہلے دن سے رائے حق پہ چلے ہیں, you have to support only those voices. We are not against unity, but all these people have to come clean on a lot of things. یہی وہ لوگ تھے, آپ کو معلوم ہے, جو 5 اگست کے بعد دلی گئے برابر 30-40 لوگوں کا اپنا وہ کاروان لے کر, اور they were begging literally in front of the Indian Home Minister and Prime Minister of India. ان کی پارٹی وجود میں آئی ہے بی جے پی کے ذریعے, اور آج یہ سارے نیلسن منڈیلا بنے ہوئے ہیں. لیٹ می جسٹ ہٹ دا نیل آن اٹس ہیڈ. ہمیں معلوم ہے کون لوگ سیاست میں آئے. یہاں جب پی ڈی پی کو بنایا گیا, یہی لوگ اس وقت پی ڈی پی میں تھے, یہی لوگ الائنس میں تھے 2014 میں پی ڈی پی بی جے پی کے ساتھ. آج شکر ہے اللہ کا, ان کو عقل آ رہی ہے. جنہوں اپنے لوگوں کا سودا کر کے جو دلی گئے تھے اپنے لوگوں کا سودا کرنے, ان کو سمجھ آ گیا ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ سے کہ ان کو بھی دوسرے درجے کے شہری کا اسٹیٹس ملنے والا ہے. دے ول بی سبجیکٹ ٹو سیکنڈ رنگ دس سٹیزنز ان دیئر اون نیشن. میں آپ کے چینل سے سارے قوم کو یہ باور کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی جو ڈرافٹ رپورٹ ہے, اٹ از ایکسٹریملی ڈس انفرینچائزنگ. یہ کشمیر کے برعکس ہے, ایک ریجن کو دوسرے ریجن سے لڑا رہی ہے. کل جو بارہ مولہ کی میٹنگ میں بھی ہم نے سارے پریس کو یہ باور کرایا کون کون سے نقطے ہیں جس پہ ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پہلی بات, جس طرح سانبا کا انہوں نے پریسیڈنٹ دیا کہ سانبا جی بارڈر علاقہ ہے, سانبا میں جو ہے لوگ جو ولیجز میں رہتے ہیں جسٹ نیکسٹ ٹو دا بارڈر, دے نیڈ دیئر اون ایم ایل اے. تو یہ پریسیڈنٹ تو کشمیر میں بھی یوز ہونا چاہیے, یہ پونچھ رجوری میں بھی یوز ہونا چاہیے, یہ اوڑی میں بھی یوز ہونا چاہیے, کپوارہ میں بھی یوز ہونا چاہیے. کوئی یونیفارم پرنسپل اس میں یوز نہیں کیا ہے. پاپولیشن کارنر سٹون ہے کسی بھی فار ڈیلیمیٹنگ اینی اسمبلی اور لوک سبھا سیٹ.
اس کا جینیسس جو ہے وہ 5 اگست 2019 کے ڈیسیجنز کے بعد نکلا ہے. میں ان پارٹیوں سے کہہ رہا ہوں, یہ تمام لوگ کہہ رہے کہ بھائی پی ایچ ڈی والے ایک طرف سے کہہ رہے ہیں ہم اسٹرائک کریں گے. آف کورس وی آل ہیو ٹو فائٹ کلیکٹیولی فار گیٹنگ بیک 370 اینڈ 35A, بٹ وی آلسو ہیو ٹو پرزیویئر فار ریلیز آف آل پولیٹیکل پرزنرز. جو کل میں نے آپ سے بات کہی, 3 سال سے کشمیر کے تمام اسٹالورٹس, تمام سیاسی جو قائدین تھے وہ بند ہیں. یاسین صاحب بند ہے JKLF کے. انجینئر رشید از اے 2 ٹائم MLA جس نے 1 لاکھ ووٹ لیا. یہ تمام سودے بازیاں جو ہو رہی ہے 2019 کے بعد, یہ نارتھ کشمیر کی 15 اسمبلی سیٹوں کے لیے ہو رہی ہے. چاہے آپ کو پتہ چل رہا ہے ایک منصوبہ طور پہ لوگوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے, لوگوں کی جینوئن لیڈرشپ کو دبایا جا رہا ہے. آئی ایم اگینسٹ آل دیز میکنیشنز اینڈ وی ول فائٹ دیز میکنیشن ٹوتھ اینڈ نیل. میں آپ کے ذریعے سے ان میر صادقوں, میر جعفروں کو بول رہا ہوں, تمہارے نمرودوں نے تمہاری اوقات بتا دی. آج یہ آخری چانس ہے تمہارے لیے, تم سدھر جاؤ, نہیں تو آگے کشمیری تمہیں معاف نہیں کرنے والے.